الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ کسی گاؤں میں ایک مسلمان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے گھر والے یا رشتہ داروں کا کوئی پتہ نہیں تھا، اور جب کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے اور حالات ایسے بن جائیں کہ اس کے گھر میں کوئی بھی موجود نہ ہو، اس کے رشتہ داروں کے بارے میں پتہ نہ ہو، تو ایسے میں گاؤں والے اور آس پاس کے پڑوس کے لوگ یہ ذمہ داری سنبھال لیتے ہیں کہ دنیا کو چھوڑ کر جانے والے کو ہم غسل دیں گے، اس کو دفنانے کا بھی انتظام کیا جائے گا۔ اسی طرح جب ایک مسلمان شخص کا انتقال ہوا تو اس کے گھر میں کوئی بھی موجود نہیں تھا جب اس کو دفنانے کا انتظام کرتا، اس لیے گاؤں والوں نے یہ ذمہ لیا کہ اس مسلمان کو غسل دیا جائے گا۔ غسل کے بعد جس طرح جنازے کی تیاری کی جاتی ہے، اسی طرح اس مسلمان بھائی کے جنازے کی بھی تیاری کی جانے لگی، اور پھر نماز جنازہ کا اعلان ہو گیا، اور آخر کار محلے والے اور تمام گاؤں والے میت لے کر قبرستان پہنچ گئے۔ قبرستان پہنچ کر اس شخص کی نماز جنازہ ادا کی گئی اور قبر کھودنے کا کام شروع ہو گیا۔ پیارے دوستو، قبرستان کے حوالے سے ہم یہ جانتے ہیں کہ اکثر قبریں بہت پرانی ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ ان کا نام و نشان تک مٹ جاتا ہے۔ اس مسلمان کی قبر بھی کچھ ایسی ہی پرانی قبر کے برابر میں کھودی جا رہی تھی، اور دوستو جب اس کی قبر کھودی جا رہی تھی تو برابر والی قبر کمزور ہونے کی وجہ سے زمین میں بیٹھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے قبر کے مردے کے پاؤں نظر آنے لگتے ہیں۔ اور جب اس نے قبر کو کھود رہے تھے تو انہوں نے جب اس پرانی قبر میں دیکھا تو وہ خوش ہو گئے اور مسکرانے لگے۔ پیارے دوستو، انہوں نے دیکھا کہ اس قبر کے اندر گلاب کے پھول کھل رہے تھے۔ یہ دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے کہ آج سے پہلے کئی قبریں دیکھی ہیں جن کے اوپر تو کئی پھول اور درخت نظر آتے ہیں، درختوں کے سائے میں بھی ہم نے بہت سی قبریں دیکھی، لیکن قبر کے اندر کبھی پھول لگے ہوئے نہیں دیکھے۔ اس منظر کو دیکھنے کے بعد لوگ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آدھی قبر تو کھل چکی ہے، تو کیوں نہ اس کی اچھی طرح سے پھر سے تعمیر کر دی جائے۔ پیارے دوستو، جب ان لوگوں نے اچھی طرح سے غور کیا اور قریب سے دیکھا تو انہیں پتہ چلا کہ قبر سے محسوس کرنے والی بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی تھی۔ خوشبو اتنی پیاری تھی، اتنی اچھی تھی کہ جس کو سونگھ کر ہر کوئی مدہوش ہو رہا تھا۔ گاؤں والے دیکھتے ہیں کہ قبر تو بہت پرانی تھی، لیکن اس کے باوجود اس مردے کا جسم بالکل صحیح سلامت ہے، اس کے کفن کی چادر ذرا برابر بھی میلی نہیں ہوئی۔ پیارے دوستو، یہ منظر دیکھ کر سب لوگ حیران رہ جاتے ہیں۔ سب کے دل میں یہ خواہش پیدا ہونے لگتی ہے کہ ہم اس شخص کے بارے میں جانکاری حاصل کریں کہ آخر یہ کون آدمی ہے، زندگی میں اس نے ایسا کون سے اعمال کیے کہ جس کا صلہ اس کو آج مرنے کے بعد اتنی پرانی قبر یعنی اتنے عرصے بعد قبر میں مل رہا ہے، اور یہ ایک کون سا عمل کرتا تھا، ایسا کون سا کام کرتا تھا جس کی وجہ سے اس کی قبر سے اتنی اچھی خوشبو نکل رہی ہے۔ پیارے دوستو، سبھی نے یہ فیصلہ کیا کہ اس شخص کی تلاش ضرور کی جائے گی۔ پیارے دوستو، اس کی قبر کو مٹی ڈال کر پھر سے بند کر دیا جاتا ہے، اور جو جنازہ تمام لوگ اپنے ساتھ لائے تھے اس کو بھی دفن کر دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد لوگ آس پاس کے تمام گاؤں میں پھیل جاتے ہیں، قبر کے مردے کے گھر والے کی تلاش شروع کر دیتے ہیں۔ آخر کار کئی روز سخت محنت کے بعد اور بزرگوں کے مشورے کے بعد انہیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آخر شخص کون تھا۔ پھر کچھ لوگ اکٹھا ہو کر اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں جہاں وہ شخص کبھی رہا کرتا تھا۔ بظاہر دیکھنے میں بہت پرانا لگ رہا تھا، اور گھر کو دیکھ کر یہ نہیں لگ رہا تھا کہ یہاں کوئی رہتا ہوگا۔ لوگ اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، جس کے بعد اندر سے بہت کمزور سی آواز آتی ہے، دروازہ کھلا ہے، اندر آ جاؤ۔ گاؤں والے مل کر گھر میں داخل ہوتے ہیں، اور پیارے دوستو جب وہ گھر میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس گھر میں بہت کمزور عورت مقیم ہے، جس کی عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے، اس کا جسم انتہائی کمزور ہو چکا ہے۔ چنانچہ یہ لوگ اس کے آس پاس پہنچ جاتے ہیں، اس سے سوال کرتے ہیں کہ فلاں قبرستان میں اس جگہ ایک قبر ہے، بتایا گیا ہے اس قبر کا تعلق آپ کے گھر سے ہے، تو آپ ہمیں بتائیے کہ وہ قبر کس کی ہے، اور ہمیں یہ بھی بتائیں کہ ہم نے قبر میں ایک بہت عجیب منظر دیکھا کہ اس قبر کے اندر سے خوشبو آ رہی تھی، اور گلاب کے پھول قبر کے اندر کھلے ہوئے تھے، اور یہاں تک کہ قبر میں مردے کا جسم بالکل صحیح سلامت تھا، اس کا کفن تک میلا نہیں ہوا تھا۔
आखिर वो शख्स कौन था? ये सुनकर वो बूढ़ी औरत एक लम्हे को खामोश रहती है और फिर कहती है, जिस कब्र का तुम जिक्र कर रहे हो वो मेरे शोहर की कब्र है। जवानी में ही उसका इंतकाल हो गया था, वो मुझे छोड़कर चला गया था। लोग सवाल करते हैं कि आखिर आपके शोहर ऐसा कौन से अमल करते थे कि आज भी उनका जिस्म बिल्कुल सही सलामत है और कब्र से खुशबू आ रही है। वो औरत कहती है कि मुझे कुछ ज़्यादा तो याद नहीं, क्योंकि मेरी याददाश्त बहुत कमज़ोर हो चुकी है, लेकिन हाँ, एक ऐसा अमल ज़रूर था जो मुझे आज भी याद है और मेरा शोहर रोज़ाना वो अमल दोहराया करता था। वो अमल ये था कि वो जब रोज़ सुबह फजर की नमाज अदा करने मस्जिद जाते तो वो देखते थे कि लोग नमाज के बाद कुरान करीम की तिलावत करने के लिए मस्जिद में बैठ जाते हैं और वहाँ बैठकर कुरान पाक पढ़ते रहते हैं, लेकिन मेरे शोहर को कुरान पाक पढ़ना नहीं आता था। वो इसी बात पर बहुत गमगीन होते और रोने की हालत में घर आते थे। आकर कहते कि मैं कितना बदनसीब हूँ कि मुझे कुरान पाक पढ़ना नहीं आता। हाँ, वो घर में रखे कुरान को अदब से चूम कर अपने सीने पर लगाते, उनकी आंखों से आंसू जारी रहते थे। कुरान पाक को खोलकर जो भी आयतें उनके सामने आती उन पर अपना माथा फेरते और कहते थे कि ए अल्लाह, तूने इस किताब में जो कहा है वो हक है और तू सबसे बड़ा सच्चा है और तेरी किताब सच्ची है। और वो काफ़ी देर तक मुख्तलिफ आयतों पर हाथ फेर कर ये अल्फाज दोहराते रहते और उनके आंसू लगातार बहते रहते थे। उसके बाद वो कुरान मजीद को चूम कर उसे सीने से लगा लेते, उसको अपनी जगह पर रख देते थे। ये काम मेरा शोहर रोज़ाना किया करता था। मुझे लगता है कि ये वही अमल है जिसकी वजह से उनकी कब्र में ये खुशबू महक रही है। प्यारे दोस्तों, कुरान पाक से मोहब्बत की एक छोटी सी मिसाल आपके सामने पेश की गई है। आजकल कितने ही लोग ऐसे हैं जिनको कुरान मजीद पढ़ना भी आता है, फिर भी वो कुरान पाक नहीं पढ़ते, बल्कि बाज़ लोग तो ऐसे हैं जो कुरान पाक पढ़ने के बाद उसको भूल चुके हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें और आपको कुरान मजीद पढ़ने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो की पसंदीदगी के इजहार के लिए इस वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मज़ीद इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में लगे बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि मज़ीद अपलोड होने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँचता रहे। मुझे दीजिएगा इजाज़त, हम मिलते हैं फिर एक किसी कीमती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।